व्यू 360 में। अमेरिका ने अफगानिस्तान में खरबों डॉलर ज़ाया किए, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट। The Afghan government was created out of whole cloth, individuals that didn't exist. We ended up paying the salaries. माइन सेफ्टी एक्ट पंजाब में कानूनों के तहफ़्फ़ुज़ में कितना मौसर साबित हो रहा है। ये लोग जो लस हैं वो अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में और प्रॉफिट के चक्कर में हैज़ार्ड माइनिंग करते हैं, तेजी से काम करते हैं। और वादी स्वाद की सौगात ट्राउट मछली का कारोबार मकबूलियत के बावजूद मुश्किल में। हमारा 11 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और हमारा 4-5 फार्म मुकम्मल तबाह हो गया और लोगों का भी तबाह हो गया। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में है। क्या सरकारी सतह पर होने वाली गुफ्तगू अवामी फोरम्स में सुनाई देने वाली तनकीद से कुछ मुख्तलिफ होगी? आज सबसे पहले इसी को मौजू बनाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन इस्लामाबाद में हैं और तवक्को है कि आला सतही मुलाकातों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और उसके लिए पाक अमेरिका ताउन जो है वो गुफ्तगू के मरकज़ी मौजू होंगे। लेकिन मुलाकात एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब वाशिंगटन में मुतअद्दिद हल्के अफ़गानिस्तान में अमेरिका की नाकामियों और तालिबान की वापसी के लिए पाकिस्तान को भी ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं और उसे जवाबदेह ठहराना चाहते हैं। इसी हफ्ते ट्रंप इंतज़ामिया के कौमी सलामती के एक मुशीर जनरल HR मैकमास्टर ने कांग्रेस में समाअत के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने 20 सालों के दौरान दोगलेपन से काम लिया, उसे कोई इमदाद नहीं मिलनी चाहिए। और इससे पहले रिपब्लिकन सेनेटर्स भी अफ़गान जंग में पाकिस्तान के किरदार की तहकीकात और उस पर पाबंदियों का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने इस मुतालबे को पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपने एक मज़मून में अफसोस का इजहार किया कि अमरीका पाकिस्तान की कुर्बानियों को भूल जाता है और उस मौक़िफ़ को दोहराया कि यह जंग अस्करी ताकत से जीतना मुमकिन ही नहीं था। तो इन बयानात के बाद अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद क्या मानी रखती है और पाक अमरीका ताल्लुकात किन शराइत पर आगे बढ़ेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई से, जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखती हैं और पाक अफ़गान ताल्लुकात पे एक किताब भी लिख चुकी हैं जिसका नाम है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस, पिटफॉल्स एंड द वे फॉरवर्ड। डॉक्टर बकाई, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा है कि ख़ित्ते के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है इस जंग के अख्ताम के साथ। पाक अमेरिका ताल्लुकात आपकी नज़र में कहाँ खड़े हैं, क्योंकि दोनों मुल्क जो एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी, उन इख्तलाफात की बुनियाद तारीख़ी हक़ाइक़ में है? देखिए, आप ये एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान में जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारी अमेरिका के साथ हमेशा एक टेक्टिकल रिलेशनशिप होती है या ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो कंटिंजेंट होते हैं किसी अमरीकी ज़रूरत से। यानी अमेरिका हमें उस वक्त इंगेज करता है जब उसे टेररिज्म के हवाले से कुछ काम होता है, या हमें उस वक्त इंगेज करता है जब उसे अफ़गानिस्तान में कोई काम होता है या वो अपने लोगों का इनखिला चाहता है। और अभी जो आपने रीसेंट विज़िट का जिक्र किया, यहाँ पर भी जो लार्जर परसेप्शन है, मैं हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही, वो कुल्ली तौर पे यही है कि शायद अमेरिका को एक बार फिर ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की और वो कुछ काम कराना चाह रहा है। और ये जो राइजिंग कन्वर्जेंस है वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इंडिया सेंट्रिक मुल्क है, तो वो उसको भी हम उसी तौर देखते हैं कि वो रिलेशनशिप अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान के लिए सिर्फ ज़रूरत के तहत इंगेज किया जाता है। और जो सूरत तो पाकिस्तान आपके ख्याल में इस सूरत हाल में आपके ख्याल में पाकिस्तान किस तरह से अपनी न सिर्फ अहमियत को उजागर कर सकता है, बल्कि जिस एतमाद की कमी नज़र आती है वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान, उसको बेहतर बनाने में फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या कर सकता है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं और बहुत वाज़ेह तौर पे रख दिए हैं, और जिसमें सबसे अहम कार्ड ये है कि हम तालिबान को, अफ़गानिस्तान को अबेंडन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अबेंडमेंट की जो कॉस्ट है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम तवातुर के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यही कह रहे हैं कि जी, आप तालिबान को पसंद बेशक ना करें, लेकिन वो अफ़गानिस्तान की नई ज़मीनी हकीकत हैं जिनके साथ काम करना ख़ित्ते के भी मफाद में है और इंटरनेशनल अमन के भी मफाद में है। तो एंड हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान ने, अगर आप मुझे जुमला कंप्लीट करने दें, हम फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल एक वाज़ेह बात कही है। हमने कहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का थ्रस्ट है बैलेंस और कनेक्टिविटी, और इसी थ्रस्ट को हम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और अब किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। किसी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का, निगोसिएशन मेजर का, पीस बिल्डिंग मेजर का हिस्सा कुल्ली तौर पर पाकिस्तान बनने को तैयार है। और मतलब नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को अपनी बात को ढक छुप के कह रहा है।
وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے افغانستان کا کوئی فورسفل حل نہیں ہے، سیاسی حل ہی میں اس کا امن پنہا ہے. کہہ رہے ہیں بلکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے حصول میں ہماری مدد کریں، طالبان کی مدد کریں، افغانستان میں امن کے لیے مدد کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ طالبان کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم ابینڈن نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری خاص طور پہ امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کے حوالے سے آگے بڑھا جائے. ہیومینیٹیرین کرائسس ہے لیکن طالبان کی حکومت ہے جس کی مدد نہیں کرنا چاہتی ویسٹرن پاورز. پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ افغانستان میں تعاون کہاں بندہ دیکھتی ہیں اور کیا شکل دیکھتی ہیں آپ اس تعاون کی؟ دیکھیے بالکل واضح طور پہ، اور یہ بات تو امریکہ نے واضح طور پہ کہی ہے نا، وہ تعاون چاہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ ایک بار پھر ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سول لبرٹیز تھیں جن میں انہوں نے کام کیا وہ کمپلیٹلی رائٹ نہ ہو جائیں. تو وہاں پہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز جو ہیں ان کا ادراک اس طرح ہوئی کہ کسی طور طالبان اسے انکوآپریٹ کریں. وہاں پہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو تاکہ جو ایتھنک لینڈسکیپ ہے افغانستان کا وہ فیکٹر ان ہو، جو وہاں پہ جو شیعہ مائنورٹیز ہیں یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کا حصہ ہو پاور شیئرنگ میں. یہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے جس انٹیٹی کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا ہے اس انٹیٹی کا نام طالبان ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ان کو دیوار سے لگانے سے یا بلیم گیم کھیلنے سے یا ایک ایسی صورتحال میں جس کے لیے امریکہ کلی طور پہ خود ذمہ دار ہے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ریزسٹنس تو 20 سال سے تھی، لیکن جس وقت جس پوزیشن میں آج طالبان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہو نہیں سکتے تھے جب تک امریکہ اس صورتحال کو فیسیلیٹیٹ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ طالبان کو تو پیسے دینے نہیں چاہتے، لیکن کوئی حساب ہے اس پیسے کا جو ان سم ویز امریکہ نے ضائع کیا افغانستان میں ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی فوج پر لگا کر جو 11 دن بھی نہیں کھڑی ہو سکی. اس بارے میں تو جو سگار کی رپورٹ ہے، جو امریکہ میں بھی اس بارے میں جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغان ریکنسٹرکشن ہے ان کی بھی رپورٹ یہی کہتی ہے کہ بہت سا پیسہ ضائع ہوا. لیکن آپ کا یہ جو موقف ہے کہ کلی طور پہ صرف امریکہ ذمہ دار ہے، اس سے واشنگٹن تو کیا پاکستان میں بھی بہت سے تجزیہ کار ہیں، بہت سے ماہرین ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں پاکستان کے کردار کے بارے میں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس قسم کی لاجسٹیکل سپورٹ کی اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے، پاکستان نے کہہ دیا پہلے ہی کہ وہ اڈے تو نہیں دیں گے، لیکن اگر فضائی راستوں کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان اس میں اگر مدد کرنے سے وہاں پہ بھی انکار کر دیتا ہے، تو آپ کے خیال میں پھر پاکستان کے اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کس قسم کا رہے گا؟ کیا تلخیاں بڑھیں گی اور کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیے یہ کنسٹرکٹ ہی غلط ہے کہ آپ یہ کام کر کے دیجئے تو تعلقات استوار ہوں گے. میرے خیال ہے یہ کنسٹرکٹ ہی فلاڈ ہے. آپ پاکستان ایک سوورن ملک ہے، آپ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے تواتر کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اس انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے. بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں واشنگٹن میں، آر فورن منسٹر واز دیر، اور اب آپ کی فورن آفس سے لوگ پاکستان آئے ہوئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وی آر اوپن فار انگیجمنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ریپ کرنا پڑے گا، لیکن بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ بات کی. ڈاکٹر ہما بقائی. امن کا نوبل انعام 2 صحافیوں کے نام، فلپائن کی مریا ریسا اور روس کے دمیتری مراتوف کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ کو ملے گا. facebook.com/VOA اردو کے پیج کو فالو کرتے رہیے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ٹراؤٹ مچھلی صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک ایسی سوغات ہے جسے کھائے بغیر شاید وہاں کی خوبصورت وادیوں کی سیر بھی مکمل نہیں ہوتی. لیکن سوات کے علاقے مدین میں ٹراؤٹ مچھلیوں کے فارمز بڑی تعداد میں ہیں. اس کے باوجود ہمارے ساتھی عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ سیلاب اور آمد و رفت کے ناقص نظام کی وجہ سے ان فارمز کے مالکان دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں شکایت ہے کہ کروڑوں روپے کے نقصان کے باوجود انہیں حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں مل رہی، جبکہ سیاح بھی مطمئن نظر نہیں آتے. یہ گلیشیئرز اور چشموں سے نکلتا شفاف پانی اور اس میں تیرتی مچھلی مشہور ٹراؤٹ ہے، اور یہ منظر سوات کے ایک فارم کا ہے. سجاد علی کے والد نے اسے 1988 میں شروع کیا، اب وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. 2011 کے سیلاب میں سجاد کے فارمز کو بہت نقصان پہنچا تھا اور ان کی کروڑوں روپے کی مالیت کی مچھلیاں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی.
उसमें तो हमारी 4 पाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। हमारा 11 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और हमारा 4-5 पाम मुकम्मल तबाह हो गया और लोगों का भी तबाह हो गया। सवात में ट्राउट मछली की पहली हिजरी 1960 में हुकूमत ने कायम की थी। ये हिजरी यहाँ मौजूद लोगों को फार्म बनाने की तरगीब देने और तरबियत देने के साथ साथ मछलियों के बच्चे और अंडे भी फराहम करती है। ये मदद कर रही है, जो फार्म है ये उनसे ये ट्रेनिंग भी दे रहा है इन लोगों को। जो बीमारी है इस मछली को आता है, ये इन लोगों से ये मदद हासिल करता है कि इसमें जो दवाएं प्रोवाइड है इसको दवाएं प्रोवाइड करता है। मदेन के इलाके में ट्राउट फिश की 20 फार्म कतार दर कतार मौजूद है। सवात में जहां मुल्क भर से सयाह आते हैं, ये मछली उनकी पसंदीदा खुराक है। सवात के होटलों में भी ट्राउट सर्व की जाती है। ताहम पेशावर से आए सियाह सफीउल्लाह कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा रास्तों की जो हालत है, उनकी वजह से वो अगली बार आने से पहले कई बार सोचेंगे। कच्चे रोडे हैं, पत्थर के जो है ना बिल्कुल पड़े हुए हैं, उसका जीप वगैरह जाता है, मोटर कार तो मुश्किल है। और इतनी चढ़ाइयाँ हैं ना कि इस तरह जो है ना नहीं चढ़ सकते। ये अगर ये रोड का ख्याल रखा जाए ना, गबीन जबा कब जाए ना तो कुछ जगह तक तो रोड क्लियर है, बाकी अगर जाए ना तो इस तरह चढ़ाई है। सवात मुल्क में ट्राउट की पैदावार में पहले नंबर पर है, जहां इसकी सालाना पैदावार 5 से 6 टन है। ताहम सवात में दहशतगर्दी और सैलाब के बाइस इस शोबे को बहुत नुकसान हुआ था और ट्राउट फार्म्स तकरीबन ख़त्म हो गए थे। सजाद अली की तरह शेर जमान को भी शिकायत है कि हुकूमत की तरफ से तकरीबन हर साल आने वाले सैलाब और इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाने के बावजूद उन्हें किसी किस्म की माली मदद फराहम नहीं की गई। उनका कहना है कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत, फिश फार्म्स के मालिकान को सहूलतें फराहम करके यहाँ सियाहत की सनत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सकता है। यार गवर्नमेंट ने तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन मुस्तकिल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है कि मुस्तकिल कि ये फ्लड के लिए। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि जो भी फ्लड वाला जगह है, हमारे जो स्वाद में टूरिस्ट के लिए बहुत जगह है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि उन जगहों में विजिटर्स के लिए जो होटल से, पार्क से, उसमें उन लोगों की मदद करें। फिशरी डिपार्टमेंट के फील्ड सुपरवाइजर वली खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनका महकमा फार्म मालिकान की तरबियत के अलावा मछली के अंडे और बच्चे फराहम करने में मदद करता है। 2020 में आने वाले सैलाब के नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है और इसकी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल फिशरीज को भिजवा दी गई है, लेकिन इनके अजाले के लिए ताहाल कोई फंड जारी नहीं किए गए। सवात में 3 किस्म की ट्राउट मछलियों की अफजाइश की जाती है, जिनमें केमलूप, रेम्बो और ब्राउन शामिल है, जिनकी कीमत बिलतरतीब 700, 900 और 1200 रुपए फी किलो है। ट्राउट मछली के फार्म्स की बहाली और अफजाइश नस्ल के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें कोशिशें कर रही हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, सवात। पाकिस्तान में आए दिन मादनियात की कानों में हादसात रोनुमा होते हैं, जिनमें कीमती जानें चली जाती हैं। समन खान आज दिखा रही हैं कि ज़ेरे ज़मीन और ज़मीन की सतह पर की जाने वाली कानकनी ख़तरनाक क्यों है और पंजाब में माइन सेफ्टी एक्ट कानकनों के तहफ़्फ़ुज़ में कितना मौसर साबित हो रहा है। तो आइए चलते हैं चकवाल, खुशाब और सरगोदा की कानों में। सूबे पंजाब में नमक की सरकारी और निजी बेशतर कानें मौजूद हैं। माइन माउथ यानी कान का मुंह, यहाँ हम इस वक्त मौजूद है। ये एक नमक की कान है जहाँ पर कानकुन तकरीबन 300 फुट गहराई में काम कर रहे हैं और 2.5 किलोमीटर का रास्ता अपने लिए बना चुके हैं, जहाँ से वो रोजाना सफर करके अपने काम की जगह पर पहुँचते हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ कानकुन किस तरह काम करते हैं। नीला वाहन में कायम इस कान में 34 सालों में कानकन पहाड़ की गहराई में 6ठी मंजिल तक पहुंचे हैं। कानकन नमक के पत्थरों में सुराख करते हैं, जिसके बाद उनमें बारूद भरा जाता है ताकि बारूद फटने पर नमक छोटे छोटे टुकड़ों में ढल जाए। जब ये ब्लास्टिंग होती है उस वक्त डर तो होता है, लेकिन हमारा ये तजर्बा हो चुका है। दूर चले जाते हैं, अपनी सेफ्टी मुकम्मल करते हैं, तो हमको इतना खतरा महसूस नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक कान के महफूज होने का दारोमदार माइन डिजाइन पर है।
آپ کنسیو کرتے ہیں کہ یہ ڈپازٹ کی ڈپ اور اسٹرائک کس طرف جا رہی ہیں، تو پھر آپ اس حساب سے اس مائن کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ مائن کی لائف کتنی ہوگی، جب ہم لوڈ جائیں گے تو یہ مائن کس طرف موو کرے گی ہماری، کیا اس کے اوپر اسٹیٹا ہمارا سیف ہے، اس کے اوپر کوئی نالا تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی ڈیفارمیشن تو نہیں ہے راکس کی۔ لائم سٹون، سینڈ سٹون اور سیمنٹ جیسے تعمیراتی میٹیریل میں استعمال ہونے والی بیشتر دھاتوں کا ذخیرہ سرگودا میں ہے۔ حکومت کی جانب سے مائن اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے ان پہاڑوں کو 38 بلاکس میں تقسیم کر کے لیز پر دے رکھا ہے۔ ان نجی مائننگ کمپنیوں کے سینکڑوں کانکن روزانہ پہاڑوں کو کاٹنے اور مختلف سائز میں تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میں شکایتیں یہ آتی ہیں کہ یہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، اور عموماً ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ نا اوپر سے آئیں، سلائسنگ کریں، نیچے آتے جائیں، بینچ بناتے جائیں اور کام کرتے جائیں تاکہ وہ سیف اینڈ سیکیور میتھڈ ہے۔ رسے کی مدد سے لٹک کے پہاڑی کے اوپر بلاسٹنگ کرتے ہیں، اور عموماً وہاں یہ چانس ہوتا ہے یا تو وہ ڈرلنگ کرنے والا بندہ وہاں سے پھسل جاتا ہے، یا اوپر سے کوئی پتھر آتا ہے تو پتھر کے ساتھ وہ نیچے سویپٹ کر کے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سال 2020 میں صرف سرگودا میں کانکنی کے دوران 13 اموات ہوئی۔ انسپیکشن ٹیم کے مطابق مائن سیفٹی ایکٹ کو نافذ کرانے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ 1 ارب تک بھی پہاڑی گئی ہے۔ یہ لوگ جو لیس ہیں وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے چکر میں اور پرافٹ کے چکر میں ہیزارڈ مائننگ کرتے ہیں، تیزی سے کام کرتے ہیں۔ سرگودا سے میاں والی تک 6 مائنز ریسکیو سٹیشنز قائم ہیں۔ 2019 میں قیام سے اب تک ادارہ 51 حادثات میں 119 افراد کو طبی امداد پہنچا چکا ہے، جن میں 54 اموات ہوئی اور 65 لوگوں کو زندہ بچایا گیا۔ ہماری مائن سیمپل ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، جتنی بھی مائننگ ہو رہی ہے خاص طور پہ کول مائننگ اور سالٹ میں، ہم جا کے ڈینجر فورس کرتے ہیں کہ یہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسا ہے، ورکنگ کے لیے فیوریبل ہے یا نہیں، گیسوں کی کنسنٹریشن کیا ہے، وہاں پہ ڈسٹ کی کنسنٹریشن کیا ہے، وہاں پہ ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، لائٹ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سارے پیرامیٹر اگر پرمیسیبل لیمٹ سے بیانڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کا کام بند بھی کر دیتے ہیں۔ کانکنی کے شعبے کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب اسکول آف مائنز تعلیم یافتہ عملے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ لیبر تھی۔ سپروائزر جب اس لیول کے آگے ڈپلومے والے انالیسس کرنے میں بھی کافی مدد ملی کہ کن کن سیکٹرز میں یا فیکٹر کون سے فیکٹر ہیں جو ایکسیڈنٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں محفوظ کانکنی کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن اس شعبے کو مزید محفوظ بنانے کے لیے جدید طریقوں اور آلات کو عام کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، چکوال۔ اتوار 10 اکتوبر کو دنیا بھر میں ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جائے گا۔ کووڈ کی وبا نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کیا ہے۔ مالی غیر یقینیاں، اپنوں کی صحت کی فکر، لاک ڈاؤنز کی تنہائی اور گھٹن، ہم سب بھی اس وبا سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق وبا کے ہماری صحت پر اثرات کے معاشی نقصانات کا تخمینہ $1.63 ہے، لیکن ذہنی مسائل کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہم نے دیکھے ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کو ان سے نمٹنے کے لیے وسائل کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اور اگر ہم صرف امریکہ کی بات کریں تو یہاں پہ دی اسٹیٹ آف مینٹل ہیلتھ ان امریکہ نامی رپورٹ کے مطابق پینڈیمک کے دوران 1 سال پہلے کی نسبت 15 لاکھ زیادہ کیسز سامنے آئے ذہنی صحت کے، اور 11 سے 17 سال کی عمر کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ اضطراب اور ڈپریشن کی علامات بھی دیکھی گئیں۔ تو آج لائف 360 میں صبا شاہ خان نے ایک ماہر نفسیات سے اسی بارے میں مزید بات کی ہے۔ عوام جو ہے بہت مشکلات سے ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، لونلینس، فرسٹریشن، سبسٹنس ابیوز، ڈومیسٹک وائلنس جس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بڑھاوا آیا ہے۔ فائنینشیل پرابلمس ہیں، اس کی وجہ سے نہ انہیں کام مل رہا ہے، نہ پیسہ آ رہا ہے۔ اس سب کا علاج وہ پھر اس میں لیتے ہیں، وہ شراب میں اور ڈرگس وغیرہ میں، میروانہ میں۔ کیا ربط ہے مینٹل النس میں اور سبسٹنس ابیوز میں؟ کیونکہ جہاں ہم زیادہ سبسٹنس ابیوز دیکھتے ہیں تو وہاں ہم مینٹل ایشوز میں بھی انکریز دیکھتے ہیں۔ تو جو سبسٹنس ابیوز اور مینٹل النس دونوں ہینڈ ہینڈ جاتے ہیں۔ کئی جو ہیں سوسائٹیز ہیں، انکلوڈنگ امریکن سوسائٹیز اور ہمارے یہاں انڈین اور پاکستان، مینٹل النس کو بڑی بری قدر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کئی لوگ جو نہیں جا سکتے ڈاکٹر کے پاس شرم کی وجہ سے اور کسی ادر ڈر کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں سبسٹنس ابیوز سے، الکوہول سے، چرس، گانجا، میروانہ، کوکین۔ بیکاز آف دا پینڈیمک
یہ اس کا جو یوسیج ہے اور بھی زیادہ بڑھ گیا. جب اس قسم کے مریض آپ دیکھتے ہیں جن کا سبسٹنس ابیوز بڑھ گیا ہے تو آپ انہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا پہلے تو آتے ہی نہیں شرم کی وجہ سے یا سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے, تو انہیں پہلے ہم نارملائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بیماری ہے کسی اور بیماری کی طرح, علاج ہے, اور ان کا کمٹمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کام کریں, ہمارے کہنے کو سنیں, ہماری جو دوائیاں آفر کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا زور دیں, اور ہیلپ اس ہیلپ دیم. حالیہ اسٹڈی کے مطابق تقریباً 40% جو 12 سے 14 سال کی لڑکیاں ہیں ان میں سیوسائڈ کافی بڑھا ہے. تو اگر اس کے بارے میں آپ بات کر سکیں. دوسرے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ایج گروپ ہے جس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہے. لوگ آپس میں مل نہیں پا رہے, وہ دوریاں ہو گئی ہیں پینڈیمک کی وجہ سے, تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اور سوشل میڈیا میں اگر آپ نے کچھ ڈال دی, کسی نے اس کو دوسرے طریقے سے لے لیا, انہوں نے آپ کے اوپر کامنٹ ڈال دیے, آپ کو نہیں اچھے لگے. اگر نہیں اچھے لگے تو آپ آلریڈی ڈپریسڈ ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, پریشان ہیں, اور کسی نے آپ کے لیے کوئی نیگیٹو کامنٹ دے دیا, وہ آپ کو اور ڈاؤن کرتا ہے اور ڈپریشن اور زیادہ لے کے جاتا ہے. پھر اندر گھٹن آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, کسی سے نہ بات کرتے. ان سب کے باوجود وہ کسی پروفیشنل سے, ڈاکٹر سے جا کے بات نہیں کرتے اور علاج نہیں کرتے. اور بچے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے دماغ ابھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ جو سارے پریشر کو لے سکے, اور وہ پھر ریزورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں. تو پھر کئی لوگوں کو ایک ہی راستہ آتا ہے, وہ خودکشی, سوسائڈ. جو ذہنی بیماری ہے وہ ہر کسی ایک دوسری بیماری کی طرح ہی ہے, اس کے علاج ہیں, اور اچھے علاج سے صحت بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. نفسیاتی صحت کے معاملات پر آپ کو ہمارے فیس بک پیج پر کبھی سوچا ہے کہ نام سے ایک خصوصی سیریز ملے گی, اور اس کے علاوہ ہمارے سلسلے آن لائن کلینک میں بھی اس موضوع پہ بہت سی ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہیں, تو وزٹ کیجئے VOA اردو کا پیج. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اور جانے سے پہلے آج ہم رکیں گے دنیا کے بہترین ریسٹورانٹ میں جس کا نام ہے نوما. مچلن گائیڈ دنیا بھر میں بہترین ریسٹورانٹس کو مچلن سٹار سے نوازتا ہے, اور 3 ستارے حاصل کرنا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے, جس کے لیے ریسٹورانٹس سالوں کوششیں کرتے ہیں. تو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں واقع نوما کو قدرتی اجزاء کو منفرد انداز سے ڈشز کا حصہ بنانے پہ 3 مچلن سٹارز دیے گئے ہیں. لیکن ہمیں شاید ٹیبل پھر بھی نہ ملے, کیونکہ ریسٹورانٹ 18 دسمبر تک بکڈ ہے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.